نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته اللهم لك الحمد أنت هديتنا وخلقتنا ورزقتنا وفرجت عنا ومن كل شيء ما سألناك ربنا أعطيتنا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم أحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وإلى طاعتك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أذلنا تحت ظل عرشك يوما لا ظل إلا ظلك اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ثبتنا عند الموت بكلمة لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ انشاءاللہ آج ہمارا لیسن ہوگا سورہ البقرہ آیت نمبر 264 سے 273 تک، 264 سے لے کر 273 تک۔ لفظی ترجمہ: یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تبتلو تم سب مت ضائع کرو، صدقاتکم اپنے صدقات کو، بالمنی احسان جتلانے کے ساتھ، والاذا اور دکھ پہنچا کر، کالذی اس کی طرح جو ینفقو خرچ کرتا ہے، مالہ اپنا مال، ریا الناسی لوگوں کو دکھانے کی خاطر، ولا یؤمنو اور نہیں وہ ایمان لاتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، فمثلہ پس اس کی مثال، کمثل صفوان ایک چٹان کی طرح ہے، علیہ اس پر تراب مٹی ہو،
فَأَصَابَهُ پھر برسے اس پر وابل زور کی بارش، فَتَرَكَهُ تو چھوڑ جائے اسے سلدا بالکل صاف، لا یقدرون نہیں وہ سب قدرت رکھتے، علی شیء مما کسبوا کسی چیز پر اس سے جو ان سب نے کمایا، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الکافرین انکار کرنے والی قوم کو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ اور مثال ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال، اموالہم ابتغاء مرضات اللہ جو کہ چاہنے کے لیے اللہ کی رضامندی، وتثبیتاً اور دل جمی کے ساتھ من انفسہم اپنے نفسوں کی، کمثل جنت ان کی مثال ایک باغ کی طرح ہے، بربوۃ جو کہ بلند جگہ پر ہو، اصابہا برسے اس پر وابل زور کی بارش، فآتت پھر وہ لائے اکولہا اپنا پھل ضعفین دگنا، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا اور اگر نہ برسے اس پر وابل تیز بارش، فَطَلٌّ تو پھوہار جو ہے وہ کافی ہے، یعنی شبنم جو ہے وہی کافی ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون ان اعمال کے ساتھ جو تم کرتے ہو بصیر دیکھ رہا ہے۔ ایودو کیا پسند کرتا ہے یا چاہتا ہے احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان تکونا یہ کہ ہو اس کے لیے جنتن ایک باغ من نخیل کھجوروں سے، وعناب اور انگوروں سے، تجری چلتی ہوں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، من کل الثمرات ہر قسم کے پھل ہوں، وَأَصَابَہُ اور آ پہنچے اسے الکبر بڑھاپا، وَلَہُ اور اس کے لیے ذریۃ اولاد ہے، ضعفاء کمزور، فَأَصَابَہا اور پھر آ پہنچے اعصار بھگولا، فیہ نار اس میں آگ ہو، فاخترقت پس وہ جل جائے، کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم الآیاتی تمہارے لیے آیات، لعلکم تاکہ تم تتفکرون سب غور و فکر کرو، یا ایہا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، انفقو تم سب خرچ کرو، من طیباتی اچھی چیزوں میں سے، ما کسبتم جو تم نے کمایا ہو، ومما اور اس سے جو اخرجنا ہم نے نکالا، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، ولا تیمموا اور نہ تم سب قصد کرو، الخبیثہ ردی چیز کا، منہ اس سے، تنفقون تم سب خرچ کرتے ہو، ولستم بیاخذیہ اور نہیں ہو تم اسے لینے والے، الا ان تغمضوا مگر یہ کہ تم سب چشم پوشی کر لو، فیہ اس میں، وَاعْلَمُوا اور تم سب جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غنی بے نیاز ہے، حمید تعریف والا ہے، الشیطان شیطان، یعیدکم وہ تمہیں ڈراتا ہے، الفقر فقیری سے، وَيَأْمُرُكُمْ اور وہ حکم دیتا ہے تم کو، بالفحشاء بے حیائی کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یعیدکم وہ وعدہ کرتا ہے تم سے، مغفرتاً مغفرت کا، منہ اپنی طرف سے، وفضلا اور فضل کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، واسع وسعت والا، علیم علم والا ہے، یؤتی الحکمت وہ دیتا ہے حکمت، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ اور جو کوئی دیا جائے حکمت، فقط تحقیق، اوتیا وہ دیا گیا، خیرن خیر، کثیرن بہت بڑی،
وما یذکر اور نہیں نصیحت قبول کرتے الا اولو الالباب مگر عقل والے، وما انفقتم اور جو تم خرچ کرو من نفقۃ کوئی خرچ کرنا، او نظر تم یا تم نظر مانو، او نظر تم من نظر کوئی نظر ماننا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ یعلم اسے جانتا ہے، وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار کوئی مدد کرنے والا، ان تبدو الصدقات اور اگر تم سب ظاہر کر کے دو صدقات کو، فنعم ما ہی تو وہ بہت ہی اچھا ہے، وَإِن تخفوها اور اگر تم چھپا لو انہیں، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور دو تم فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَيُكَفِّرُ اور وہ دور کر دے گا عنکم تم سے، من سیئاتکم تمہارے گناہوں کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو، خبیر خوب باخبر ہے۔ لیس علیکا نہیں ہے آپ پر، ہداہم ان کی ہدایت، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرو گے، من خیر کوئی مال، فلینفسکم تو وہ تمہارے اپنے ہی نفسوں کے لیے ہے، وما تنفقون اور نہیں تم سب خرچ کرتے، الا ابتغاء وجہ اللہ مگر حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضامندی، وما تنفقوا من خیر اور جو کچھ تم خرچ کرو گے کوئی مال، یوفا وہ پورا پورا دیا جائے گا، الیکم تمہاری طرف، وانتم لا تظلمون اور تم سب ظلم نہیں کیے جاؤ گے، للفقراء ان فقیروں کے لیے، الذین جو احصروا جو روکے گئے ہیں یا روکے ہوئے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون نہیں وہ سب طاقت رکھتے، ضربن چلنے کی، فی الارض زمین میں، یحسبہم الجاہل گمان کرتا ہے انہیں جاہل، اغنیاء مالدار، من التعفف ان نہ مانگنے کی وجہ سے، تعریفہم آپ پہچان سکتے ہیں انہیں، بسیماہم ان کے چہروں کے آثار سے، لا یسألون الناس نہیں وہ سب سوال کرتے لوگوں سے، الحافا لپٹ کر، وما تنفقوا اور جو کچھ تم خرچ کرو گے، من خیر مال سے، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بہ علیم اس کو خوب جاننے والا ہے۔ تلاوت سنتے ہیں اس کی۔ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل
والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 264 سے یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تبتلوا نہ تم باطل کرو نہ تم جھوٹ کر دو صدقاتکم اپنے صدقات کو بالمن والاذی احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر
پیچھے بھی ہم جو تھے وہ پڑھ رہے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت کی خاطر صدقہ اور خیرات کرنے کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب جو تھا وہ ہمارے لیے پیچھے بیان کیا جا رہا تھا، جو کہ ہم پڑھ رہے تھے۔ اور یہ بھی بات ہم نے پڑھی کہ صدقے کو جو ہے وہ احسان نہیں جتلانا اور کسی کو تکلیف نہیں دینی، کیونکہ صدقہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی انسان جو اللہ نے اسے مال دیا ہے اسی میں سے وہ اللہ کی رضا کو خرچ کرنے کے لیے، وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ خرچ کرتا ہے، جو کہ اس کے لیے بڑے ہی اجر اور ثواب کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے۔ تو صدقہ کرنے کے لیے جو ہوتے ہیں نہ صرف آسمان کے فرشتے ہی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، بلکہ صدقہ کرنے سے انسان کے مال میں برکت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے گناہوں کو جو ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی صدقہ کرنے کے اتنے ریوارڈ جو ہیں وہ انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن صدقہ کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کچھ حدود اور قیود بھی جو ہیں وہ ہمارے لیے مقرر کی ہیں، اس کی کچھ حدیں اللہ تعالیٰ نے اور شرطیں جو ہیں وہ لگائی ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت نے کون کون سی شرطیں جو ہیں وہ ہمارے لیے صدقے کے لیے لگائی ہیں۔ ہم نے تو یہ کبھی خیال نہیں نہ کیا کہ اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں، کچھ حدیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مقرر کی ہیں، تو ہم صدقہ جو ہے ایسے ہی دے دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو شریعت نے ہمارے لیے مقرر کی ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ حلال اور طیب مال سے کیا جائے، یعنی حرام مال سے کیا ہوا صدقہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ طیب ہے اور وہ طیب مال کو ہی پسند کرتا ہے۔ اور نمبر 2 اس کی شرط کیا ہے کہ جب صدقہ کیا جائے تو وہ خالص اللہ کی رضا جو ہے اس کا مقصد ہونا چاہیے۔ اور نمبر 3 صدقہ جو ہے وہ ناجائز مقامات پر نہ کیا جائے، یعنی کوئی رسم و رواج کے لیے اپنے صدقے کو استعمال نہ کیا جائے کہ ہم کہیں کہ چلو یہ ہماری طرف سے صدقہ ہو گیا، نہیں۔ نمبر 4 سنت کے مطابق جو ہے وہ صدقہ کیا جائے۔ اور نمبر 5 صدقہ کرنے کے بعد احسان جو ہے وہ نہیں جتلانا اور نہ ہی کسی کو تکلیف دینی ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان خود اپنے اعمال جو ہے وہ ضائع کر بیٹھتا ہے، اور جو بھی ایسا عمل کرے گا قیامت والے دن اس کو کچھ بھی اللہ کی رحمت سے نہیں ملے گا۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت بار بار ہمیں یہ بات جو ہے وہ باور کروا رہے ہیں۔ پہلے بھی اور پیچھے بھی آیت ہم نے یہی پڑھی کہ اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو، اور یہاں پر باطل کا لفظ استعمال ہوا ہے، با تعلام اس کا روٹ ہوگا صدقاتکم صاد دال کاف بالمنی میم نون نون، اپنے صدقے کو جھوٹ نہ کر دو، یعنی جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی۔ تو اپنے صدقے کو باطل نہ کرو احسان کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ۔ تو دیکھیں کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ انسان پیسہ بھی لگائے اور اس کا مال جو ہے وہ ضائع ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت بار بار ہمیں یہ تاکید کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے وہ صحیح طریقے سے خرچ کرنا ہے، یہ نہ ہو خرچ بھی کرو اور اس کا تمہیں کوئی بینیفٹ جو ہے وہ نہ ملے۔ تو اب ہم جانتے ہیں کہ کچھ اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں اعمال صالحہ کو جو برباد کرنے والے کام ہیں وہ کون سے ہیں، ان کو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرنا، کیونکہ جب انسان نیک اعمال کرے لیکن ان کو سر انجام دیتے وقت کتاب و سنت کی تعلیمات کو جو ہے وہ فراموش کر دے، اپنی طرف سے وہ نیکی کرے اور وہ کیا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے اپوزٹ عمل کرتا ہے، تو اس کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ محمد کی آیت نمبر 33 میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو جو ہے وہ ضائع مت کرو۔
یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے مال جو ہے وہ بھی ضائع ہو گیا، اگر سنت کے مطابق صدقہ نہیں ہوا وہ بھی ضائع ہو گیا، اور ہر وہ نیک کام جو کہ نبی کی شریعت سے ہٹ کر ہے وہ بھی اعمال صالحہ تو کو ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کیا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اہم پوائنٹ جو ہے وہ ہے نماز عصر کا ترک کرنا، نماز عصر کا چھوڑ دینا جو ہے یہ بھی اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ کر ہمیں نماز عصر کو جو ہے وہ پریفر کرنا ہے، یعنی اول وقت میں جو ہے وہ نماز عصر کو ادا کرنا ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے جان بوجھ کر بلا عذر نماز عصر کو ترک کر دیا، تحقیق اس کے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو گئے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ ساری زندگی اچھے عمل کرتا رہتا ہے لیکن ایک نماز جب اس نے چھوڑی تو وہ سارے اعمال کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے گی، یعنی عصر کی نماز کا جو ہے وہ گناہ سب سے زیادہ ہے۔ تو ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ جب ہم نے صدقہ کرنا ہے تو ان ساری باتوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ صدقہ حلال کمائی سے کرنا ہے اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، دوسرا یہ کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ ہمیں حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ صدقہ کرنا ہے، اور ناجائز کاموں پر ہمیں صدقہ جو ہے وہ خرچ نہیں کرنا۔ جیسے کہ کوئی کہے کہ ہم اپنے بچے کی جو ہے وہ برتھ ڈے کر لیتے ہیں، چلو یہ ہماری طرف سے صدقہ ہو گیا، ہم سب کو کھانا کھلا دیتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے، اللہ کے نبی کی شریعت کے خلاف کام پر صدقہ کا خرچ کرنا جو ہے وہ اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا کالذی ینفق مالہ، اس کس شخص کی طرح جو کہ خرچ کرتا ہے اپنے مال کو رعاء الناسی، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ ولا والیوم الآخر، اور نہیں وہ ایمان لاتا اللہ پر اور نہ ہی آخرت کے دن پر۔ کیونکہ پہلے جو ہے وہ اوپر والی آیت میں احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے والے شخص کو جو ہے یہاں پر ریاکار شخص کے ساتھ، جو کہ ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ کیونکہ جو ریاکار ہوتا ہے، دکھاوا کرنے والا انسان ہوتا ہے، اصل میں اس کو اپنے رب کی ذات پر یقین نہیں ہوتا، اس کو اجر کی کا جو ہے وہ یقین نہیں ہوتا، اور وہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے جو ہے وہ نیکی کرتا ہے، اور پھر اس کے عوض میں، یعنی جو خرچ کر رہا ہے اس کے عوض میں وہ اپنی شہرت کو سننا جو ہے وہ بہت پسند کرتا ہے۔ کیونکہ جو کہ اللہ پر پختہ یقین رکھتا ہے، جس کو پتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے خرچ کیا ہے اور وہی مجھے اجر دینے والا ہے، وہ کبھی بھی ایسا انداز جو ہے وہ نہیں اپناتا۔ تو پھر یہی لوگ جو ہیں قیامت والے دن ان کو اجر و ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ تو ریاکاری سے بھی جو ہے وہ صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ کے بات پر یقین ہی نہیں، کیونکہ جس کو دیا ہے وہی اس کو اجر دے گا۔ اگر لوگوں کے لیے دیا ہے تو لوگ ہی اس کا اجر دیں گے۔ آج ہم اپنا بھی جائزہ لے لیں، اپنے معاشرے کا بھی، کہ لوگ جو ہیں وہ صدقہ خیرات کرتے وقت کیسی کیسی ویڈیو بنا کر جو ہیں وہ یوٹیوب پر چڑھا دیتے ہیں، اور ساری دنیا میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ دوسرے کو 1000 روپیہ بھی دے رہے ہوں تو اس کی بھی ویڈیو بن کے جو ہے وہ عوام میں آ جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ تو ریاکاری کرنے والا، اس کو قیامت والے دن اس کا انجام جو ہے وہ بہت ہی برا ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالص عمل کو قبول کرتا ہے، جو عمل لوگوں کے لیے کیا جائے وہ قابل قبول نہیں۔ جیسے اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمیوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک شہید ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمت یاد کروائیں گے، اور وہ ان نعمتوں کو پہچانے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھایا؟ وہ کہے گا ہاں میں نے فائدہ اٹھایا، الہی میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، یہاں تک کہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا
تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ وہ بڑا بہادر اور دلیر آدمی تھا، اور لوگوں نے دنیا میں کہہ دیا تیرا مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا، اب میرے پاس جو ہے وہ کیا لینے کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد اس کو الٹے منہ گھسیٹ کر جو ہے وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، استغفر اللہ۔ اس کو جہنم میں جو ہے وہ پھینک دیا جائے گا۔ پھر ایک عالم کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد کروائے گا، اور وہ عالم ان تمام نعمتوں کو جو ہے وہ پہچانے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں سے کیا فائدہ اٹھایا؟ وہ کہے گا کہ میں نے جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں جو ہے وہ پہچان کروائے گا اور فرمائے گا تو نے ان نعمتوں سے کیا فائدہ اٹھایا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے علم حاصل کیا اور آپ کی رضا کی خاطر قرآن پڑھا اور پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے علم پڑھا اور پڑھایا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، قرآن اس لیے پڑھا اور پڑھایا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، یعنی تیری آواز بڑی خوبصورت تھی اور لوگوں کو بڑی پسند آئی، تیرا مقصد تو پورا ہو گیا، لیکن تجھے عالم اور قاری کا لقب جو ہے وہ دنیا میں دے دیا گیا، اب میرے پاس جو ہے وہ کیا لینے آیا ہے؟ اس کو بھی اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ پھر ایک سخی کو لایا جائے گا جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا میں نے تجھے فلاں فلاں نعمتیں دی تھیں، بتا تو نے کیا فائدہ اٹھایا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے کوئی ایسا نیکی کا کام نہیں چھوڑا جس میں خرچ کرنا تجھے محبوب ہو، مگر میں نے تیری رضا کے لیے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صدقہ اور خیرات اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں بہت سخی آدمی ہے، اور لوگوں نے کہہ دیا تیرا مقصد جو تھا وہ دنیا میں ہی پورا ہو گیا۔ اس کو بھی پھر اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو دیکھیں یہ تین شخصیات کا ذکر جو ہے اس حدیث میں ہے، مجاہد، عالم اور سخی، کیونکہ ان کی معاشرے میں بہت قدر ہوتی ہے۔ ایک جہاد کرنے والے کو بڑی اعلیٰ نظر سے دیکھا جاتا ہے، ایک قاری قرآن کو جو ہے وہ بڑی اعلیٰ نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور سخی آدمی جو ہے اس کی بھی عزت قدر جو ہے وہ ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، لیکن نیت کی خرابی کی بنا پر تینوں کو جو ہے وہ جہنم میں رسید کر دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں مثالیں دے دے کر جو ہیں وہ یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ جو بھی نیکی کے کام کرو اس میں اپنی نیت کو جو ہے وہ خالص رکھو، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کی نیت پر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ انسان نے چاہے کتنا بھی صدقہ خیرات کیا ہو، چھپ چھپا کر بھی کیا ہو، لیکن کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ شیطان اس کے منہ سے نکلوا دیتا ہے کہ تو نے یہ کام اس وقت کیا تھا، تو انسان جو ہے وہ پھر اپنی بات جو ہے وہ بتا بیٹھتا ہے اور پھر اس کا اجر جو ہے وہ ضائع کروا دیتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، پھر اس کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ اس کی مثال جو ریاکار ہے، اس کی جو کہ ریاکاری کے لیے عمل کرتا ہے، كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، جیسے کہ مثال ایک اس کی ہے چٹان کی، علیہ تراب، اس پر مٹی پڑی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پس پہنچتی ہے اس کو، صفا اس کا روٹ ہوگا، صاد فاؤ صفا واؤ صفاؤ، علیہ تراب، اس پر مٹی ہے، فَأَصَابَهُ، پس پہنچتی ہے اس کو، وابل، بارش، فَتَرَكَهُ سَلْدًا، اور چھوڑ دیتی ہے اس کو صاف۔ تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک چٹان ہوتی ہے اور اس پر مٹی پڑی ہوتی ہے، اور انسان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ قابل کاشت ہے، اور اسے زمین زرخیز زمین جو ہے وہ خیال کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ نہیں کہ نیچے جو ہے وہ پتھریلی زمین ہے، لیکن مٹی کی تہ کی وجہ سے اسے وہ پتھریلی زمین جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، لیکن بارش پر پڑتے ہی جو ہے وہ پتھر سے مٹی جو ہے وہ دھل جاتی ہے، اور تمام امیدیں جو ہیں اس کی وہیں کی وہیں دھری رہ جاتی ہیں، جس نے کاشت کرنی ہوتی ہے کہ اوہ یہ تو ناقابل کاشت زمین نکل آئی، نیچے سے نری پتھریلی نکلی۔ تو اسی طرح ریاکار صدقہ کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو
جس طرح پتھر پر جمی ہوئی مٹی جو ہے وہ کاشت کرنے والا جو ہے وہ بارش آتے ہی اپنی کھیتی سے محروم ہو جاتا ہے، اسی طرح دکھاوا کرنے سے بھی عمل جو ہے وہ بالکل بے فائدہ اور رائگاں چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس کا دل جو تھا وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس میں نیکی کی کھیتی جو ہے وہ اگ سکے۔ اس نے سارا کام جو کیا تھا وہ ریاکاری کے لیے اور بدنیتی کے لیے کیا تھا، اور پھر وہ اب کسی بھی نیکی سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، نہیں وہ قدرت رکھتے اوپر کسی چیز کے جو کچھ انہوں نے کمائی کی، یعنی اب کوئی اجر و ثواب جو ہے اس آدمی کے لیے نہیں ہوگا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی کافرین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے انکار کرنے والی قوم کو۔ یقدرون کا روٹ ہوگا کاف دال را۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیسی کیسی مثالیں دے کر ہمارے ذہنوں کو پختہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی ہم کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ کی رضا جو مقصد نہیں تو کتنا بھی کھپ لیں، کتنا بھی ہم اس کے لیے محنت کر لیں، اس کا کوئی اجر جو ہے وہ ثواب ہمیں نہیں مل سکتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، مُبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے، کیونکہ پہلے ہمیں ریاکاری کی مثال کا بتایا اللہ رب العزت نے، یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں جو واقعی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور دلوں کی خوشی اور یقین کے ساتھ۔ تو ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل جنت، جیسے کہ مثال ایک باغ کی ہے، بربوۃ جو کہ اونچی زمین پر ہو، اصابہا اور پہنچتی ہے اس کو، وابل تیز بارش، فآتت اکلہا اور وہ دیتا ہے اپنا میوہ، ضعفین دگنا کر کے، فإن لم یصبھا وابل اور اگر نہیں پہنچتی اس کو بارش، فتل تو پھر شبنم ہی کافی ہے، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ تو مثال بڑی ہی خوبصورت ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے رزق حلال سے خرچ کیا گیا صدقہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے وہ قابل قبول ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس صدقے کو اتنا بڑھا چڑھا کر پہاڑوں کی مانند جو ہیں وہ کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو کیونکہ یہ ایسے سخی کا ذکر اس آیت میں آ رہا ہے جو کہ احسان نہیں جتلاتا، دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا، اور وہ صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا تھا کہ وہ جو تھے، جب ان کے والد نے ان سے کہا تھا کہ تم ایسے غلام لیتے ہو جو کہ بڑے ہی کمزور ہوتے ہیں اور ان کو لے کر آزاد کرواتے ہو، بلکہ کوئی کبھی غلام لیا کرو تاکہ تم ان کو کام پہ بھیجو اور وہ پیسہ کما کر تمہیں دیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ ان غلاموں کو آزاد کرواتا ہوں، میرا دنیا کا جو ہے وہ کوئی مقصد نہیں کہ مجھے یہ غلام جو تھے وہ کمائیاں کر کر کے آقا کو دیتے تھے، لیکن ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھا۔ تو یہاں پر مثال جو اللہ رب العزت نے بیان کی ہے وہ باغ کے ساتھ دی ہے، جس میں بہت سارے درخت ہوں، ایک باغ ہے اس میں بہت سارے درخت ہوں اور اس کا سایہ بھی جو ہے وہ گھنا ہو، جیسے کہ جنہ کا لفظ جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے جیم نون اس کا روٹ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جن کا معنی ہوتا ہے جو کہ نظر نہیں آتا، اور اتنے گھنے درخت کے زمین جو ہے وہ اس کے ساتھ نظر نہ آتی ہو، جس نے زمین کو چھپا لیا ہو، یعنی دھوپ جو ہے وہ زمین تک نہیں پہنچتی، اتنے درخت ہیں اور اتنا گھنا سایہ ہے، اور جو باغ بھی ہے وہ بھی اعلیٰ اور ہموار زمین پر جو ہے وہ واقع ہے، یعنی جس کو صبح دوپہر شام کے وقت سورج کی مکمل روشنی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جس باغ کو سورج کی روشنی مکمل حاصل ہوتی ہو وہ باغ جو ہے اس کا پھل جو ہے وہ بڑا ہی بہترین اور ہوتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ کوانٹی وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور
پھر جب بارش پڑتی ہے تو وہ اس کی زمین زرخیز ہوتی ہے، وہ اپنے اندر زیادہ سے زیادہ پانی جو ہے وہ جذب کر لیتی ہے، اور اگر پانی نہ بھی، بارش نہ بھی برسے تو اس کے لیے شبنم ہی کافی ہوتی ہے، یعنی زمین کے عمدہ ہونے کی وجہ سے معمولی سی بارش بھی جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال دے رہے ہیں کہ جو زیادہ خرچ کرتا ہے، کیونکہ انسان کے حالات جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، کبھی خوشحالی آتی ہے، کبھی بدحالی آ جاتی ہے، لیکن اس کا خرچ کرنا جو ہے وہ بند نہیں ہوتا۔ جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اگر حالات برے ہیں تو تھوڑے میں سے تھوڑا بھی دیتا ہے۔ جیسے کہ ہم تو اب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو اتنے غریب ہیں، ہم تو صدقہ دے ہی نہیں سکتے۔ نہیں، صدقہ کرنا ہر انسان کے لیے ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو۔ اگر وہ غریب ہے، اس میں سے بھی 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی بھی قدر و قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوانٹی دیکھتے ہیں کہ کتنے پیسے میری راہ میں خرچ کیے، نہیں، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتے ہیں ہمارے دل کی، کہ ہم نے کس نیت کے ساتھ جو ہے وہ خرچ کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر باغ کی مثال دے رہے ہیں۔ اگر وہ تھوڑا بھی خرچ کر دیتا ہے، جب حالات اچھے تھے تو وہ زیادہ خرچ کرتا تھا، اور جب حالات اس کے اچھے نہیں رہے تو پھر وہ تھوڑا بھی خرچ کرتا ہے تو اس کا بھی اجر اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اس کو دیتے ہیں۔ تو یہ باغ کی مثال اس شخص کی دی ہے جو کہ ہمیشہ ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، کیونکہ باغ جو ہے وہ ہمیشہ ہی اپنا پھل دیتے رہتے ہیں۔ اور پھر ایسا صدقہ کرنے والا جو ہوتا ہے، جو کہ احسان نہیں جتلاتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، ریاکاری سے جو ہے وہ اجتناب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا مال جو ہے وہ کتنا بڑھا چڑھا دیتے ہیں۔ کمثلی جنتن، جیسے کہ مثال ایک باغ کی ہے، بربوتن، جو کہ بلندی پر ہے، اصابہا وابل، پہنچتی ہے اس کو بارش، فآتت اکلہا ضعفین، اور وہ دیتا ہے اپنا میوہ دگنا، فإن لم یصبھا، اور اگر نہیں پہنچتی اس کو بارش، وابل فتل، تو اگر تیز بارش نہیں آتی تو شبنم ہی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے، یعنی عمل جو ہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، نیک ہو یا برا ہو، چھپ کر کیا جائے یا اسے ظاہر کر کے کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جانتے ہیں۔ اور ریاکاری کرنے والے کی نیت بھی اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ کچھ مخفی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انسان کے ہر عمل سے، ہر قول سے جو ہیں وہ بالکل بخوبی واقف ہیں، لہٰذا اللہ رب العزت جو ہیں وہ انسان کی نیت اور اس کے ارادے کے مطابق جو ہیں وہ اس کو عمل جو ہے وہ اجر دیں گے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ مثال ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں، ایود احدکم، کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایک، ان تکون لہ جنت، یہ کہ ہو اس کے لیے ایک باغ، من نخیل، کھجوروں سے، وعناب، اور انگوروں سے، تجری من تحتها الانہار، اور من تحتها الانہار، چلتی ہوں اس کے نیچے سے نہریں۔ اگر ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ اس کے گھر کے سامنے ایک باغ ہو جس میں بہترین قسم کا پھل جو ہے وہ لگا ہوا، اور انسان کا ایک فطرتی چیز ہے نا انسان کی، کہ اس کی نیچر میں ہے کہ وہ ہریالی دیکھ کر، یعنی گرینش دیکھ کر اس کے دل میں ایک عجیب قسم کا سکون اور خوشی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر ہمیں ایک اور مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے لیے ایک باغ ہو، کھجوریں لگی ہوں، انگور لگے ہوں، ان کے نیچے سے نہر جاری ہو، یعنی درمیان میں جو ہے وہ پانی بھی جا رہا ہو، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس میں ہر قسم کے پھل بھی ہوں، ہر قسم کا میوہ بھی اس میں لگا ہو، فَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور پہنچ جائے اس کو بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے لیے اولاد ہو بڑی ناتواں یعنی کمزور، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پس پہنچا اس کو بھگولا، فِيهِ نَارٌ، اس میں کیا ہے، آگ ہے، فَاحْتَرَقَتْ، اس نے کھیتی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب ایک انسان ہے، وہ جوان ہے، وہ اپنے لیے محنت کرتا ہے، ایک باغ لگاتا ہے، اس میں کھجور ہیں، انگور ہیں، ہر قسم کا پھل ہے،
پھر وہ انسان محنت کرتا کرتا جو ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے بچے جو ہیں وہ بڑے کمزور ہیں، یعنی اس کی آمدن کا ذریعہ صرف وہ باغ ہے جس پر اس کا گزارا ہوتا ہے، اور بچے اتنے کمزور ہیں کہ وہ اپنا بوجھ جو ہے وہ اٹھا نہیں سکتے، بچے جو ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے، اس کا سارا جو ہے وہ سارا اس کا جو ہوتا ہے مطلب کہ انحصار اسی باغ پر ہوتا ہے، اسی باغ پر ہوتا ہے۔ تو اب پھر کیا ہے، اس کو بڑھاپا پہنچ جاتا ہے، بچے کمزور ہیں، ایک دم ہی اللہ کا عذاب آتا ہے اور وہ باغ کو جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ تو اب وہ اتنی اس کے اندر طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا باغ جو ہے وہ دوبارہ لگا لے اور اپنے کام جو ہے وہ سارے دوبارہ کر لے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو اب اس کے لیے کتنی پریشانی کی بات ہوگی کہ اب وہ کیا کرے، بچے بھی کچھ نہیں کر سکتے اور اس کا بڑھاپا جو ہے وہ بھی اس کو کچھ کرنے نہیں دیتا۔ تو یہی ریاکاری کرنے والے کی مثال ہے، جو ریاکار بھی ہے اور سخی بھی ہے، اس کی مثال بھی یہی ہے کہ وہ جب اللہ کے ہاں پہنچے گا، جب اس کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی تو اس وقت اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، اور پھر وہ وقت بھی نہیں ہوگا کہ وہ نیکی کما کر اللہ کو راضی کر سکے، کیونکہ ریاکاری کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ راکھ ہو گئیں، اور ریاکاری سے سارے عمل جو تھے وہ اس کے ضائع ہو گئے۔ اب اللہ کے ہاں پہنچ کر کوئی اس کے لیے یعنی موقع ہی نہیں کہ وہ کچھ کر سکے، تو وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ تو یہی مثال اللہ رب العزت کر رہے ہیں، تو اس وقت کتنی پریشانی ہوگی اس کے لیے، اس انسان کے لیے، کہ دنیا میں اتنی محنت کی، اتنا پیسہ اللہ کے راستے میں لگایا، لیکن وہی کہ اب ریاکاری کرنے کی وجہ سے ہر چیز ختم ہو گئی، اور پھر اب کوئی نیکی کر کے اپنی جان جو ہے وہ جہنم سے آزاد نہیں کروا سکتا۔ تو یہاں پر یہی مثال اللہ تعالیٰ ہمیں دے کر سمجھا رہے ہیں کہ اپنی نیت کو، بار بار یہی چیز جو ہے وہ اسی سپارے میں آ رہی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں۔ تو اسی آیت مبارکہ کے بارے میں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے اس کا مطلب پوچھا، تو صحابہ نے کہا اللہ عالم۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے کہا یہ کیا بات ہوئی، صاف کہو کہ ہمیں معلوم نہیں۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے امیر المومنین، میرے دل میں ایک بات آئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بھتیجے بیان کرو اور خود کو حقیر مت جانو۔ تو ابن عباس نے کہا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عمل کی مثال جو ہے وہ بیان کی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کون سے عمل کی؟ سیدنا عبداللہ بن عباس نے اس کا جواب نہ دے سکے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو غالب کر دیتا ہے اور وہ گناہوں میں لگ جاتا ہے، اور اس کے نیک اعمال جو ہیں وہ سارے کے سارے برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک، اسی طرح یبین اللہ، بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، لکم الآیات، تمہارے لیے اپنی آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے، کیونکہ ہم عورتوں کی عادت ہوتی ہے پہلے تو اپنا بات جو ہے وہ کسی کو نہیں بتاتی، لیکن کوئی موقع ایسا آتا ہے کہ لوگ جو ہیں اس بات پہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ پھر اپنی بھی بات جو ہے وہ اگل دیتا ہے اور شیطان جو ہے وہ اس پر غالب آ جاتا ہے۔ تو جو چیز اللہ کے لیے کی ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کا کوئی موقع ہو، اس کو مینشن نہیں کرنا، اگر مینشن کیا نہیں تو وہ ریاکاری میں آ جائے گا، اور اگر کسی کو ویسے ہی موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا ہے تو وہ اس کی نیت کو اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں، کیونکہ شیطان، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ شیطان ہماری نیت کو درست رہنے نہیں دیتا۔ اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم موٹیویشن جو ہے وہ اپنی مثال دے کر نہ کروائیں، بلکہ ویسے ہی مثال دے کر کسی کو جو ہے ہم موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ ہمیں خود کو جو ہے وہ اپنی نیکی کو جو ہے وہ مینشن نہیں کرنا، جس طرح ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنی نیکیاں بھی جو ہیں وہ چھپانی چاہیے۔ اور کیونکہ نیکی کر کے دوسروں کو بتانا اور پھر ان سے واہ واہ لینی، یہ کوئی چیز اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے نیکیاں جو ہیں
اگر اس کی نیت نہیں بھی خراب تو پھر بھی نیکی کے اجر میں جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے، کیونکہ اس نے کی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کی ہے تو اللہ تو جان رہا ہے اس کی نیکی کو، تو لوگوں کو بتانے سے جو ہے وہ نیکی ختم ہو جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، من طیباتی پاکیزہ میں سے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ اور جو ہم نے نکالا تمہارے لیے، من الارض زمین سے، یعنی پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں طیب مال کو خرچ کرنے کا حکم جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے وہ پاکیزہ مال خرچ کرنا ہے، اور زمین کی کمائی جو کہ زمین میں سے پھل لگتے ہیں، پھول جو لگتی ہیں، چیزیں سبزیاں وغیرہ جب اللہ کے راستے میں دینی ہے تو وہ کس انداز سے دینی ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ اور نہ تم ارادہ کرو گندی چیز دینے کا اس کے راستے میں، تنفقون تم خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ اور نہیں ہو تم لینے والے، إِلَّا أَن تُغْمِزُوا فِيهِ مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرتے ہو اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ہی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں کوئی بری یا گندی چیز تمہیں کوئی گفٹ دیتا ہے تو تمہیں کتنا برا لگتا ہے، اسی طرح جب اللہ کے راستے میں دو تو بہترین اور پاکیزہ چیزیں دو، کیونکہ اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں 4 سپارے میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی اصلیت کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اللہ کے راستے میں وہ چیز نہ دے لو جو تمہیں خود کو پسند ہے، تم اس وقت نیکی کی اعلیٰ درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا تھا، اور وہ اصحاب صفہ میں سے تھے، اور وہ بیچارے مسجدوں میں ہی رہتے تھے، اس وقت ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، علم حاصل کرتے تھے، تو لوگ جو تھے وہ اپنی مال میں سے جو زکوٰۃ وغیرہ نکالتے تھے یا جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، تو وہ خوشے جو تھے کھجوروں کے لٹکا آتے تھے، اور وہ جو صحابہ اکرام اصحاب صفہ میں سے تھے وہ ان کو جو تھے وہ مار مار کے لکڑ یعنی لاٹھیاں مار مار کے جو تھے خوشوں سے تر اور کچھ کھجوریں جو تھے وہ اتار کر کھا لیتے تھے۔ تو بعض لوگ ایسے خوشے لے کر آتے تھے جو کہ بڑے ہی گندے، ان میں بالکل نکمی خراب کھجوریں جو ہوتی تھی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جو تھی یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کے راستے میں جو تم نے دینا ہے وہ طیب اور پاکیزہ ہو، اور بے شک وہ زمین کی اجناس میں سے ہی کیوں نہ ہو، تم نے گندی چیز کا قصد نہیں کرنا اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، اور نہیں ہو تم اس کو لینے والے، اگر تمہیں بھی کوئی دے کوئی گندی چیز تو تم اگر وہ تم اس کی مروت رکھتے ہوئے اس سے لے لو تو تمہارا دل بھی جو ہے وہ ایسے ہی تنگ ہوگا، تغمزو یعنی چشم پوشی کرتے ہوئے، تم ظاہر نہ بھی کرو لیکن تمہارا دل جو ہے اس وقت بہت برا ہو رہا ہوتا ہے۔ اور تو یہ بات ہمارے لیے بڑی ہی اس میں لیسن ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے۔ جس طرح ہمیں کوئی چیز دے ہمیں پسند نہیں آتی، اسی طرح اللہ رب العزت کے راستے میں بھی گندی یا حقیر چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں آتی۔ جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بے شک سب سے بہتر اور پاکیزہ کمائی وہ ہے جسے آدمی اپنے ہاتھ سے کمائے، اور انسان کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہاری اولاد تمہاری بہترین اور پاکیزہ کمائی ہے، لہٰذا تم اپنی اولاد کی کمائی کھاؤ، یعنی ماں باپ جو ہیں وہ اولاد کی کمائی کھا سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے، کیونکہ ان کا پیسہ ہی ان کے والدین کا پیسہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی شخص کو نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کمائی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد علیہ السلام جو تھے وہ اپنے ہاتھ سے کما کر جو تھے وہ کھاتے تھے۔ تو یہاں پر کسب حلال کے بارے میں بھی ہے کہ انسان کو مانگنا نہیں بلکہ اپنے کام کر کے جو ہے اسے کھانا چاہیے، کیونکہ ایک بہت ہی پیاری حدیث آتی ہے جو کہ ہم سب عورتوں کے لیے بڑی ہی فائدہ مند ہے، جو کہ بخاری کی حدیث ہے، جس کے بارے میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عورت اپنے گھر کا کھانا یعنی غلہ وغیرہ خرچ کرے بشرطے کہ گھر بگاڑنے کی نیت نہ ہو تو اسے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی عورت کا جو خرچہ وغیرہ ہے وہ عورت کے گھر میں ہے گھر کا،
تو اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں دیتی ہے تو اس کو کتنا اجر ملتا ہے، اس کے شوہر کو حلال کمانے اور خزانچی کو بھی ایسے ہی ثواب ملتا ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا بھی ثواب دوسرے کے اجر کو کم نہیں کرتا، خواہ وہ مرد خرچ کر لے یا عورت خرچ کر لے، دونوں کو اجر جو ہے وہ ملتا ہے، مرد کو کمائی کرنے کا اور عورت کو خرچ کرنے کا۔ اب یہ نہیں کہ عورتوں کے ہاتھ میں اگر پیسہ ہے تو وہ بے جا اپنے کپڑوں پہ ہی اڑاتی رہیں، یا بے جا اپنی جولری خریدتی رہیں، یا بے جا چیزیں جو ہیں وہ خریدتی رہیں، نہیں، بلکہ اگر وہ اللہ کے راستے میں دیتی ہیں اس میں سے تو خامدوں کو بھی اجر ملے گا اور عورتوں کو بھی اجر ملے گا۔ ہماری عادت کیا ہوتی ہے کہ ہم نے جو اللہ کے راستے میں دینا ہوتا ہے وہ باقی چیزیں تو ہم اپنے اسی میں سے جوڑ جاڑ کے کر لیتے ہیں، لیکن جو اللہ کے راستے میں دینا ہوتا ہے وہ اپنے ہسبینڈ سے مانگتے ہیں کہ دو، ہم نے بھی صدقہ خیرات جو ہے وہ کرنا ہے، نہیں، بلکہ اپنی ہر چیز سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہرس ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ایسی چیز جو نہیں، ہمارے پاس کتنی چیزیں ہوتی ہیں، بہت چیزیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری جو ہیں وہ ہرس جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، انسان کی کپڑوں کی، جوتوں کی، جیولری کی، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو نہیں، کبھی انسان کو اپنے نفس کو مار کر جو ہے وہ کہ میں نے یہ کام، اب یہ میں نے سوٹ نہیں لینا، بلکہ میں نے اس کے پیسے جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینے ہیں، تو یہ اس کے لیے کتنا بڑا اجر ہے۔ اگر وہ اپنے شوہر کی کمائی میں سے خرچہ بھی کرتی ہے گھر کا اور اس کے ساتھ وہ اللہ کے راستے میں بھی دیتی ہے تو شوہر کو بھی اجر ہے اور عورت کو بھی اجر ہے، دونوں کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے انسان کو صدقہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غنی حمید، بے پرواہ اور تعریف کیا گیا ہے۔ اللہ کو کسی کے صدقے خیرات کی ضرورت نہیں، انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے جو وہ خرچ کرتا ہے۔ اللہ تو بے پرواہ ہے، وہ تو دینے والی ذات ہے، اس کو کسی کا خرچ کرنا، کسی کا نہ خرچ کرنا اس کی عظمتوں میں نہ اضافے کا باعث ہے اور نہ کمی کا باعث ہے۔ حمید، وہ تو تعریف، قابل تعریف ہے، اس کی تو ہر وقت تعریفیں ہی تعریفیں ہیں۔ تو انسان کا خرچ کرنا اس کے لیے اپنے لیے ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ قیامت والے دن اس کے لیے ایک سائبان کی طرح ہوگا، سبحان اللہ۔ اور صدقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں، اور صدقہ کرنے سے اس کو بری موت جس سے جو ہے انسان محفوظ رہ جاتا ہے۔ اور صدقہ جو ہے وہ انسان کو بڑا ہی فائدہ دیتا ہے، انسان پر اترنے والی بلاؤں کے ساتھ جو ہے وہ لڑائیاں کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی بلائیں جو ہیں وہ صدقہ ٹال دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ صدقے کے جو ہیں وہ فائدے ہوتے ہیں، اور کیونکہ صدقہ کرنا جو ہے وہ مال میں اضافے کا بھی سبب بنتا ہے، جیسے کہ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزق حلال سے کیا گیا صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ برکت کے نزول کا سبب بنتا ہے، اور کسی کو معاف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مزید عزت عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں معاف کرنا کسی کو کتنا مشکل لگتا ہے کہ ہم کسی کو معاف نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی برائیاں ہی جو ہیں وہ یاد کرتے رہتے ہیں اور انہی کو لوگوں کے سامنے مینشن کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، اگر انسان کسی کی زیادتی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ہمارے اندر بھی ایسی خوبیاں جو ہے وہ پیدا کر دے کہ ہم لوگوں کو معاف کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ ہے یہ ساری، اور بے شک الشیطان، اس کے برعکس شیطان کیا کرتا ہے، یعیدکم الفقر، وہ تمہیں فقیری کا وعدہ دیتا ہے، کیونکہ انسان جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگتا ہے تو شیطان ضرور اس کو جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے آ کر، اور اس کو جو ہے وہ بہکاتا ہے کہ تمہاری تو بھی اتنی ضروریات ہیں، تم ابھی پہلے بھی تم نے اللہ کے راستے میں جو تھا وہ دیا تھا، اور اب پھر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دینے لگے ہو، تو وہ تم اس طرح تو روز دو گے تو تم فقیر بن جاؤ گے، تمہارے پیسے ختم ہو جائیں گے۔ یہ شیطان کے دھوکے اور چال بازیاں ہیں جس میں انسان جو ہے وہ آ جاتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنی جماعت کو گناہوں کی طرف بلاتا ہے تاکہ اس کے ساتھ وہ بھی جہنمی بن جائیں۔ اور وہ کیا کرتا ہے،
याइदुकुम الفقر، वो फकीरी इंसान को बताता रहता है कि तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, क्योंकि वो उसका खैर खा है ही नहीं। वो कहता है कि इंसान जो है वो बुखल करके अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, और जब इंसान बखीली करता है तो वाकई अल्लाह की रहमत से दूर होता है, और फिर ऐसे लोगों को वो बासानी बुराई और बदकारी की तरफ जो है वो माइल कर देता है। इसके बरक्स जब इंसान अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो उसकी दिल की कैफियत क्या होती है, और जब वो रस्मों रिवाजों में, अपने लिबास की तैयारी में, शादियों में जो खर्च करता है, उस वक्त उसकी कैफियत क्या होती है। बड़ी दिल की खुशी के साथ शादियों में इतना बेजा खर्च करता है, क्योंकि शैतान जो है वो दिखावा करवा कर उससे खुश होता है, और इंसान जो है वो इंसान के लिए वो खर्च करना कितना आसान कर देता है, और इंसान बड़ी दिल की खुशी से जो है वो गलत कामों पर बेदरेक जो है वो खर्च करता है, ताकि उसकी वाह 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 हो जाए। और जब नेकी की बारी आती है तो शैतान उसके दिल में कैसी कैसे वसवसे और बातें डालता है कि नहीं, इतना ही काफी है, बस आप पहले भी तो अल्लाह के रास्ते में दिया था और अब फिर दोबारा, यानी हर मौके पे उसको वो वर्गलाता है। आप $1 भी देने लगे तो वो कहेगा चलो 2 पैनी 2 क्वार्टर ही अल्लाह के रास्ते में दे दो, कल दोबारा फिर दे देंगे। तो कैसे वो शैतान जो है वो धोखा देता है, जबकि अल्लाह ताला क्या वादा कर रहे हैं, और साथ क्या करता है, वयअमुरुकुम बिलफहशा, और तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है। शैतान के वादे जो हैं वो कितने बुरे हैं, जिसमें हम कितनी आसानी के साथ जो हैं वो मुलव्विस हो जाते हैं। बुराई, बेहयाई और ये नंगापन और लिबास का बदतरीन होना, ये सब शैतान की तरफ से है। और शैतान जो है वो ऐसे लिबास हमारे आंखों में खुशनुमा करके जो है वो डालता है, और हम फिर उसके साथ जो हैं वो खुद भी इस्तेमाल करते हैं और अपने बच्चों को भी जो है वो इस्तेमाल करवाते हैं। तो देखें आज हमारे लिबास की क्या हालत हो चुकी है। लिबास इतने शॉर्ट हो गए हैं कि शर्मगाहें भी जो हैं वो भी पूरी तरह से हम ढक नहीं पाते, जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया है कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। तो हम उनकी हिफाजत क्या कर रहे हैं कि वो इतनी शॉर्ट शर्टें हम अपनी बच्चियों को पहना कर स्कूलों कॉलेजों में भेजते हैं कि सारे उनके हिप्स जो हैं वो पीछे से नजर आ रहे होते हैं, और हमें शर्म नहीं आती, क्योंकि हमारा ईमान कोई नहीं है। पैंटों के साथ हम अपनी बच्चियों को स्कूलों में भेजते हैं, नंगे सर हम अपनी बच्चियों को स्कूलों में भेजते हैं, नंगे सर हमारी बच्चियां बाहर फिर रही होती हैं, और हमें इस चीज का एहसास ही नहीं होता कि ये क्या हम कर रहे हैं। हम मुसलमान हैं, हमें इस्लाम को अपनाना है, ना कि हमें बेहयाई को फरोग देना है। जो बेहयाई को फरोग देता है वो शैतान का साथी है, और शैतान का जो साथी बन जाता है, शैतान फिर उसे जहन्नुम में लेकर ही डूबेगा। और ये शैतान का वादा है कि जो मुझे मेरा साथ देगा वो उसको जहन्नुम में लेकर ही जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें बेहयाई और बुरी बातों से, और ये जो आजकल का जो लिबास है, अल्लाह ताला इससे जो है वो हमें महफूज फरमाए, और हमें ऐसा लिबास पहनने की तौफीक दे जो कि हमारे सतर पोशी करने वाला हो, जो हमारे आज़ाद जो अल्लाह ताला ने सतर वाले बनाए हैं उनको ढांपने की अल्लाह हमें जो है वो तौफीक दे। क्योंकि इंसान का सतर जो है वो सिर्फ उसके खामिद के सामने है, बाकी सब से औरतों से भी जो है वो पर्दा है। सतर को हमें औरतों के सामने भी जो है वो छुपाना है। तो हम क्या करते हैं कि हमें तो अपने दुपट्टों की परवाह भी नहीं होती, हम दूसरों के सामने भी ऐसे ही आ जाते हैं। नहीं, इस चीज का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब इंसान ईमान की हालत में आता है तो फिर ईमान के तकाजे भी उसे पूरे करने पड़ते हैं, वरना उसका ईमान जो है वो नाकिस है। हमें अपनी शर्मगाहों की हिफाजत जो है वो औरतों से भी करनी है, हमें अपना सीना जो है वो औरतों के सामने भी ढांप के रखना है। ये नहीं कि हम अपना सारा कुछ जो है वो औरतों को दिखाते फिरे, नहीं, ठीक है औरत है लेकिन दिखाने का जो है वो किसी का भी हुक्म नहीं सिवाय खामिद के। तो इसके मुकाबले में अल्लाह ताला क्या करते हैं, वल्लाहु याइदुकुम मगफिरतम मिन्हु व फजला, और अल्लाह ताला जो है वो वादा देता है तुमको मगफरत का उसकी तरफ से और फजल का। सुबहान अल्लाह, अल्लाह का वादा क्या है कि वो तुम्हें मुआफ कर देगा और अपना फजल अता करेगा, तुम्हारे जान और माल में बरकत अता फरमाएगा, और गुनाहों से पाक करने का अल्लाह ताला ने वादा किया है। यानी दुनिया और आखिरत का नफा इसका मुकद्दर बन जाता है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशी के लिए खर्च करता है, और फिर यही इंसान के लिए खुशी कब्र में और में जो है वो राहत का
سبب بنے گی، اور روز قیامت اعمال صالحہ کا جو ہے وہ پورا پورا ثواب اور اجر ملے گا۔ کیونکہ انسان کی جب موت آتی ہے، جیسے کہ سورۃ منافقون میں آتا ہے، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ اے اللہ تو نے کیوں نہ مجھے ایک وقت تک مہلت دی اور میں صدقہ کرنے والوں میں سے ہو جاتا۔ کیونکہ مرنے والے کی جو سب سے بڑی خواہش ہوگی وہ کیا ہوگی؟ کہ وہ صدقہ کرتا، کیونکہ صدقے کا جو ہے وہ اجر جب وہ دیکھے گا تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ خواہش کرے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز پڑھ لوں یا میں حج کر لوں یا میں جو ہے وہ روزہ رکھ لوں، نہیں، اس کی جو خواہش ہوگی وہ صدقہ کرنے کی ہوگی۔ اس لیے انسان کو اپنی ہاتھ سے جو ہے وہ صدقہ لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ قبر میں اس کے لیے روشنی کا سبب بھی بنے گا، اور قیامت والے دن اس کا سایہ بھی جو ہے وہ صدقہ کا سایہ بھی نصیب ہوگا۔ جیسے کہ اللہ رب حدیث میں آتا ہے کہ جو ہیں وہ 7 لوگ جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے سائے کے نیچے میں ہوں گے قیامت والے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اس میں ایک وہ بھی آدمی ہوگا جس نے دائیں ہاتھ سے خرچ کیا اور بائیں کو پتہ بھی نہیں چلا، اور ایک وہ شخص جو کہ اللہ کے جو کہ تنہائی میں بیٹھا اور اللہ کی خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو جو تھے وہ بہہ نکلے، وہ بھی بڑا خوش نصیب انسان ہوگا، اور وہ بھی اللہ رب العزت کے سائے میں ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اعمال کا اجر جو ہے وہ اللہ کو عطا کرنا جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ بہت وسیع ہے، ہر چیز پر جو ہے وہ محیط ہے۔ تمہارے خرچ کیے ہوئے کم یا زیادہ، پوشیدہ اور ظاہری مال جو ہے وہ اس سے بالکل باواقف ہے، اور اس کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے، اپنی ضرورتوں کو کم کر کے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ لگانا ہے۔ تو دیکھیں، ہم گھروں کے مال کو لانے کے لیے، گھروں کی چیزیں لانے کے لیے ہمارا دل کتنا وسیع ہوتا ہے، اور کتنی ہم خوشی کے ساتھ وہ پیسہ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ شاپنگ کرنے جائیں تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ چیز بھی ہم نے لے لی، یہ بھی لے لی۔ اسی طرح کی اس سے زیادہ خوشی ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ہونی چاہیے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ دیتا ہے حکمت جس کو وہ چاہتا ہے۔ آگے بات وہی آ گئی کہ انسان کو عقل مندی کے ساتھ جو ہے وہ کام لینا ہے، اور یہ عقل مندی جو ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی دین ہوتی ہے۔ کچھ انسان اپنا مال جو ہے وہ ریاکاریوں میں اور غلط کاموں میں ہی خرچ کر ڈالتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ اپنا مال جو ہے وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یؤتی الحکمت، وہ دیتا ہے یہ دنائی اور حکمت۔ حکمت کا لفظ جو ہے وہ حکم سے نکلا ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی قرآن و سنت کا فہم حاصل کرنا، قرآن و سنت کا فہم حاصل کرنا، عقل مندی سے کام لینا، اپنے پیسے کو صحیح استعمال کرنا، اور ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنے کا نام جو ہے وہ حکمت ہے۔ حکمت اور دانائی جو ہے وہ اللہ رب العزت اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے، ہر کسی کو حکمت اور دانائی نہیں ملتی۔ بعض لوگ دنیا کے معاملے میں بڑے حکیم ہوتے ہیں، بڑے دانا ہوتے ہیں، ان کو رکھ رکھاؤ کا بڑا پتہ ہوتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں وہ بالکل کورے، یہاں تک کہ بے نمازی نماز بھی ان کو پڑھنی نہیں آتی۔ تو ایسی حکمت نہیں، حکمت وہ جس میں انسان کو دین کا بھی علم ہو اور دنیا میں بھی وہ حکیم ہو، اسے سارا رکھ رکھاؤ ہر چیز کا جو ہے وہ پتہ ہو، اور اپنے اعمال کو بھی جو ہے وہ سنوارنے والا ہو۔ تو یہ حکمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتے ہیں۔ تو اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، ربی حب لی حکمم والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکمت عطا کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ یہ دعا ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے، ربی حب لی حکمم والحقنی بالصالحین، اللہ ہمیں بھی حکمت نصیب فرما دے۔ حکمت جو ہے وہ تیرے پسندیدہ بندوں کو ملتی ہے، اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے، کیونکہ جس کو حکمت دی جاتی ہے وہ شیطان کے وسوسے اس پر کچھ اثر انداز نہیں ہوتے، اور پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور اچھے کاموں میں تردد نہیں کرتا، بلکہ خوش دلی سے جو ہے وہ ان کو
کر گزرتا ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قابل رشک جو ہیں وہ صرف 2 ہی شخص ہیں جن پر رشک کرنا جو ہے وہ جائز ہے. کیونکہ ہم تو دولت والوں پر رشک کرتے ہیں نا، جن کو چاہے وہ حرام طریقے سے ہی مال جو ہے وہ کمایا ہوا ہو اور ہماری نظر میں وہ قابل رشک ہوتے ہیں. نہیں، وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ حلال مال ہو اس کے پاس، اور وہ پھر اپنے راستے میں خرچ کرنے کی اسے توفیق بھی دی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی ہو اس کے ساتھ وہ فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم دینے کی توفیق بھی اس کو عطا کی ہو. تو یہ 2 قابل رشک آدمی ہیں جن پر رشک کرنا، یعنی جن سے حسد، دوسرے معنوں میں حسد کرنا جو ہے وہ جائز ہے، کہ انسان ان پر ان جیسی جو ہے وہ دعا مانگے کہ اللہ مجھے بھی اتنا مال دے کہ میں تیرے راستے میں اپنے ہاتھ بھر بھر کے جو ہے وہ دوں، اور اتنا مجھے علم دے کہ میں لوگوں کو سکھانے والا بن جاؤں اور خود بھی اس پر عمل کرنے والا بن جاؤں. کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہیں. اور یہ خیر کثیر جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جو کوئی حکمت دیا گیا، تحقیق وہ دیا گیا بہت ساری بھلائیاں. سبحان اللہ، اس کو ہر چیز مل گئی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. تو ویسے تو اللہ کی ذات سب سے بڑی حکیم ہے نا، حکیم جو ہے وہ اللہ ہے، لیکن جب اس کی انسان کی طرف نسبت کی جائے تو وہ حکمت یہ ہے عقل مندی، دانائی، دانش مندی، اور پھر اسے ہر معاملے کا فیصلہ ٹھیک طریقے سے کرنا آتا ہو. یہ اللہ کی طرف سے حکمت ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس انسان کو جس کو خیر کثیر اور حکمت عطا کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کو یہ میسر آتی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر کثیر جو ہے وہ فرمایا ہے. اسی کے ذریعے انسان دنیا اور آخرت کی ناکامیوں اور ذلتوں سے جو ہے وہ نجات جو ہے وہ حاصل کرتا ہے. آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نہیں نصیحت پکڑتے اس سے مگر، حروف استثناء استعمال ہوا، الا اولو الالباب، مگر عقل والے لوگ ہی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 2 گروہوں میں یہاں پر تقسیم کر دیا ہے. ایک وہ لوگ جن کو حکمت کی دولت دی گئی اور انہوں نے انبیاء اکرام کی دعوت کو قبول کیا اور ان کی تعلیمات پر عمل کیا اور برائیوں سے اجتناب کیا اور شرعی احکام پر عمل پیرا ہونے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے وہ لوگ عقل مند ٹھہرے. اور نمبر 2 وہ لوگ جنہوں نے حکمت کی دولت سے محروم ہونے کی بنا پر انبیاء کی دعوت کو ٹھکرا دیا. آج ہم بھی کیا کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بغیر سوچے سمجھے ہی اس کو ہم عمل نہ کرنے کی پہلے ہی ہمارے دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس پر عمل کوئی نہیں کرنا. تو وہ اپنی خواہشات کی جو تکمیل انسان کرتا ہے اس میں وہ نامراد اور ناکام ہو جاتا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ عقل و فکر سے جو ہیں وہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی لیے کامیاب اور کامران جو ہیں وہ صاحب حکمت ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نہیں نصیحت پکڑتے اس سے مگر عقل مند لوگ. اللہ ہمارا شمار بھی جو ہے وہ انہی عقل مندوں میں کر دے جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو بے چوں چرا جو ہے وہ تسلیم کیا، اس پر کوئی اپنی من کی خواہشیں جو ہیں وہ مسلط نہیں کی، بلکہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے حکم کے آگے جو ہے وہ سرنڈر کر دینے کا نام ہی کیا ہے، حکمت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حکمت جو ہے وہ عطا فرمائے، اور یہ دعا جو ہے وہ ہمیں کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو، کوئی خرچ کرنا، أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، یا تم نظر مانو، کوئی نظر ماننا، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا. یہاں پر پھر انفاق فی سبیل اللہ کی بات آ گئی، اور اس بات پر ہمیں بار بار جو ہے وہ باور کروایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خواہ وہ صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، راہ جہاد میں مال دینا ہو، یا کسی نظر کا ماننا ہو. تو یہ خرچ کرنا یعنی جو ہے 2 حال سے خالی نہیں ہوتا. یعنی ایک تو ریاکاری ہو جاتی ہے، انسان جو ہے وہ کسی کو صدقہ دے کر جو ہے وہ اس کو تکلیف دیتا ہے، یعنی اس پر احسان جو ہے وہ کرتا ہے. تو پھر یا تو دوسری بات اس میں ہوتی ہے کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ خرچ کرتا ہے. ایسا صدقہ جو ہے وہ قرب الہی کا ذریعہ بنے گا،
اور قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے حصول کا سبب جو ہے وہ بنے گا۔ او نظر تم، یا تم کوئی نظر مانو۔ اب نظر کا مسئلہ آ گیا، کیونکہ ہم لوگ بھی جو ہیں وہ نظریں مانتے رہتے ہیں، تو نظر کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ نظر ہوتی کیا ہے۔ تو یعنی نظر کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ مومن اپنے ذمے کسی کام کو واجب کر لے جو کہ شریعت نے اس پر لازم نہیں کیا۔ اب کوئی کہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اس پر 2 روزے جو ہے وہ رکھ لوں گی، تو یہ شریعت نے اس پر واجب نہیں کیے روزے، اس نے خود اپنے اوپر لازم کیا ہے، اس کو نظر کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی اس کی تعریف کیا ہے؟ اچھے کام یا نیکی کا عہد کر لینا جو ہے وہ نظر کہلاتا ہے، یعنی اچھا کام کرنا، یعنی یہی نظر ہوتی ہے نا، یا کوئی نفل مان لیتا ہے، یا پھر کوئی روزے مان لیتا ہے، یا پھر کوئی صدقہ مان لیتا ہے کہ میں اتنا پیسہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دوں گی۔ تو نظر جو ہے وہ جب انسان اپنے دل میں ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو پورا کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جیسے وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ، چاہیے کہ وہ اپنی نظریں پوری کریں۔ تو نظر کی جو ہیں وہ 2 قسمیں ہوتی ہیں، بڑی ہی اہم بات ہے۔ ایک جائز نظر ہے، ایک ناجائز۔ جائز نظر وہ ہے جس میں قرب الہی کے حصول کے لیے انسان اپنے ذمے غیر واجب کو واجب کر لے، یعنی جو چیز شریعت نے اس پر واجب نہیں کی وہ اپنے اوپر خود ہی واجب کر لے، اور صاحب استطاعت کو پورے کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے، یعنی اپنی حیثیت کے ساتھ اس کی کوشش کرے۔ اور مشروط یعنی کسی کے ساتھ شرط لگانا کہ اگر تو نے مجھے اللہ صحت دی تو میں اتنا مال تیری رضا کے لیے خرچ کروں گا، یہ ہماری شرط ہوتی ہے نا کہ میرا یہ کام ہوگا تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ یہ پسندیدہ نظر نہیں ہے، مشروط نہیں ہونا کسی کے ساتھ، کسی اللہ کے ساتھ شرطیں نہیں ہمیں رکھنی کہ اگر تو کرے گا ہمارا کام تو پھر تیرے راستے میں اتنا مال جو ہے وہ خرچ کریں گے، اگر تو نہیں کرے گا تو ہم تیرے راستے میں خرچ نہیں کریں گے۔ تو بعض علماء نے اس نظر کو جو ہے وہ مکروہ کہا ہے، یہ کوئی افضل چیز نہیں ہے۔ جیسے کہ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ نظر کچھ نہیں لٹاتی، انہو لا یرد شیئا انما یستخرج به من البخیل، نظر کچھ نہیں لٹاتی بلکہ اس کے ذریعے صرف بخیل آدمی سے مال نکلوایا جاتا ہے، یعنی ایک مال نکلوانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ویسے تو وہ اللہ کے راستے میں نہیں دیتا، اللہ نے اس کی قسمت میں وہ کام لکھا ہوتا ہے اور وہ ہو بھی جاتا ہے، اور پھر وہ مال نکالتا ہے، ورنہ وہ کہتا ہے کہ وہ مال نہیں اللہ کے راستے میں دیتا، حالانکہ وہ پہلے سے ہی بات اس کی قسمت میں لکھی جا چکی تھی۔ تو نظر سے جو ہے وہ کوئی تقدیر نہیں بدلتی، بلکہ صرف بخیل آدمی کا مال جو ہے وہ باہر نکلتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان نظر تو مانے لیکن مشروط نظر نہ ہو، مشروط نہ ہو، کسی کے ساتھ شرط لگا کر، اللہ کے ساتھ شرط نہیں لگانی، بلکہ ویسے کہنا کہ اللہ میں تیرے راستے میں میرا دل کرتا ہے کہ میں اتنی چیز جو ہے وہ خرچ کروں، تو اس طرح جو ہے وہ خرچ ہو سکتی ہے۔ یہ کام کی نہیں ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ ہو گیا یا میرے کوئی اور کام ہو گیا تو میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، نہیں، اس طرح کی شرط نہیں لگانی۔ تو وہ شرط جو بالکل ناجائز ہے وہ کون سی شرط ہے، وہ کون سی نظر ہے، سوری وہ ایسی نظر جس میں انسان جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی نظر مانے۔ ایک تو فرما برداری کی اس نے نظر مانی ہے جو کہ اسے پوری کرنی ہے، جیسے کہ کسی نے کہا کہ میں عمرہ کرنے جاؤں گی تو وہ ضرور اپنے عمرے کو ادا کرے۔ من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ، جو شخص اللہ کی اطاعت کی نظر مانتا ہے تو چاہیے کہ وہ اسے پورا کرے، کیونکہ نظر کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اور ناجائز کیا ہے کہ ایسی نظر کا پورا کرنا منع ہے، بلکہ انسان کا ایسی نظر کو ترک کرنا واجب ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نظر مانے وہ اس معصیت پر یعنی اپنی نظر کو پورا نہ کرے اور اس کی نافرمانی کا مرتکب نہ ہو۔ اب جیسے کسی نے اپنے بیٹے کی شادی پر کہا کہ میں اس طرح کا لباس پہنوں گی، یا میں اس کی شادی میں جو ہے وہ بڑا ڈانس کروں گی، بڑی خوشی مناؤں گی، اور وہ کام کروں گی جو کہ شریعت نے مجھے منع کیے ہوئے ہیں، وہ میں مہندیاں کروں گی یا یہ کروں گی، تو یہ اللہ کی معصیت پر جو نظر مانی جائے اس کا پورا نہیں کرنا چاہیے، اس کا کوئی گناہ نہیں، اس پر کوئی کفارہ جو ہے وہ لازم نہیں آتا۔ اگر وہ چھوڑ دے تو اس کے لیے کتنا ثواب ہے کہ اس نے دل میں پکا ارادہ کیا تھا کہ میں اپنے بچے کی یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، لیکن اس نے اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ دیا، اس پر تو اس کو اجر ہے، لیکن اگر اس نے ایسی نظر مانی جس میں نیکی ہے تو وہ اسے پوری کرنی ضروری ہے۔ تو
اس کا جو نظر کا کفارہ ہے، اگر وہ کسی نے کوئی ایسی نظر مان لی ہے جو کہ اللہ کی اطاعت کے مطابق تھی اور اللہ کی فرمانبرداری کے مطابق تھی اور وہ پوری نہیں کر سکا، جیسے کسی نے روزے ہی مان لیے ہیں کہ میں نے روزے رکھنے ہیں لیکن وہ نہیں رکھ سکا، تو پھر اس کا کفارہ جو ہے وہ ادا کر دے، اور نظر کا کفارہ بھی وہی ہے جو کہ قسم کا کفارہ ہے۔ نظر کا کفارہ قسم کے کفارے کی مانند ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا یا 3 روزے رکھ لینا، یہ قسم کا کفارہ ہے، یا ایک غلام کا آزاد کروا دینا۔ تو غلام تو ہے نہیں، تو اس وقت جو ہے یہی کفارہ ہے، 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کا لباس کرنا اور غلام کا آزاد کرنا یا 3 روزے رکھنا۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں، یہ قسم کا بھی کفارہ ہے اور نظر کا بھی کفارہ ہے۔ وہ نظر جو اللہ کی اطاعت کے لیے کی ہو، جیسے کہ میں نے مثال دیا، یا کسی نے کوئی 100 نفل پڑھنے کی نیت کی اور وہ پڑھ نہ سکا، اب پڑھی نہیں جاتے اتنے، ایسی نظریں ماننی نہیں چاہیے جو انسان نہ کر سکے، تو پھر اس کا کفارہ جو ہے وہ ادا کرے، یہ ضروری ہے۔ وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِیَ، اگر تم ظاہر کر کے صدقات دو تو وہ تمہارے لیے اچھے ہیں، یعنی کسی کے سامنے بھی صدقہ دے دو، اگر تمہاری نیت اتنی خالص ہے اور تمہارے دل کے اوپر اتنا مطلب کہ کنٹرول ہے کہ تم شیطان کو اپنے پاس نہیں آنے دو گے، تو یہ بھی اچھی بات ہے کسی کو موٹیویشن کرنے کے لیے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دو فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اس کے بدلے میں کیا کرے گا؟ جو مخفی صدقہ ہوگا، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، وہ دور کر دے گا تم سے، مِن سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری برائیاں، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی کتنی پیاری بات کہی کہ جو چھپا کر صدقہ دیتا ہے وہ دوسروں کو اس ایسے دیتا ہے کہ کسی تیسرے انسان کو پتہ ہی نہیں، بلکہ اس کا تعلق اور اس کے رب کا تعلق ہے، تو وہ اس کے گناہوں کو بھی سبحان اللہ مٹا دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس صدقے کی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ لیس علیک ہداہم، نہیں ہے اے پیغمبر آپ پر ان کو ہدایت دینا، کیونکہ صحابہ کرام جو تھے وہ پہلے اپنے رشتہ داروں کو صدقہ خیرات دیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان جو تھے وہ جو ان کے رشتہ دار تھے وہ نان مسلم ہی رہ گئے، تو انہوں نے اپنے صدقات اور خیرات جو تھے وہ نان مسلم کو دینے بند کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہدایت کا تعلق اس سے نہیں ہے، تم اگر ان کو صدقات دیتے تھے تو دیتے رہو، کیونکہ ہدایت دینا تمہارا کام نہیں ہے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم کو یعنی نان مسلم کو صدقہ دیا جا سکتا ہے، فرضی صدقہ نہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، عام صدقہ اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا وغیرہ ہم کھلا سکتے ہیں، یا اس کی ویسے ہیلپ کی ضرورت ہے، کوئی ہمارا ہمسایہ ہے نان مسلم ہے لیکن اسے ہیلپ کی ضرورت ہے تو اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو ہدایت جو ہے وہ صرف اللہ کے ذمہ ہے۔ یہاں پر صحابہ کو کہا کہ نہیں، جن پر تم خرچ کرتے تھے ان پر تم خرچ کرتے رہو، کیونکہ ہدایت جو ہے وہ میرے پاس ہے، میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرو مال سے، فلانفسکم، تو تمہارے اپنے ہی نفسوں کے لیے فائدہ ہے۔ وما تنفقون، اور نہیں تم خرچ کرتے، الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر صرف اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر، یعنی جو بھی تمہارا خرچ کرنا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ جیسے کہ سعد سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تو جو کچھ بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے گا تجھے اس کا مکمل اجر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو تو اپنی زوجہ کے منہ میں کھانا ڈالے گا اس کا بھی تجھے اجر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو صدقے کی وسعت بہت زیادہ ہے، یہ نہیں کہ انسان صرف پیسوں سے ہی صدقہ کرے، نیک بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مسلمان کوئی درخت یا کھیت لگاتا ہے تو جانور اس سے کھاتے ہیں تو اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اپنے مال سے،
یوفا الیکم، وہ پورا پورا تمہاری طرف لوٹا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرتے، اللہ بڑھا چڑھا کر اس مال کو دیتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ ہمیں یقین ہو جائے اللہ کی آیات پر، اللہ کے دینے پر ہمیں یقین نہیں ہوتا، ہمارا ایمان ہی اتنا زیادہ نہیں کہ ہمیں یقین ہو۔ اللہ تعالیٰ پورا پورا وہ لٹا کر تمہیں دیں گے، دنیا میں بھی دے دیتے ہیں بعض اوقات، اور آخرت میں تو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا ہی ملے گا۔ تو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے وہ پیسہ دوبارہ لوٹ کر اس کے پاس پھر آ جاتا ہے، کوئی اللہ وہاں سے دیتے ہیں اس کو جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ، اور صدقہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ فقیروں کے لیے، احصروا فی سبیل اللہ، جو روک دیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ لوگ جو کہ تعلیم حاصل کرنے والے ہیں یا جو قیدی بنا لیے گئے ہیں، جو زمین میں چل پھر نہیں سکتے، جو کہ تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، اب ان کے پاس اتنا نہیں ہے ٹائم کہ وہ تعلیم بھی حاصل کریں اور ساتھ اپنی کمائیاں بھی کریں، نہیں، ان کو صدقہ خیرات جو ہے وہ لگ سکتا ہے، جیسے کہ مدارس میں بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہیں وہ طاقت رکھتے چلنے پھرنے کی زمین میں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، گمان کرتا ہے جاہل ان کو کہ وہ بہت غنی ہیں، من التعفف، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ ایسے لوگ جو سفید پوش ہوتے ہیں وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، اور وہ اپنے حالات میں ہی گزارا کرنا جو ہے وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے لوگ، تعریفہم بسیماہم، تو پہچانے گا ان کو ان کے چہروں کی نشانیوں کے ساتھ، یعنی ان کے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنے ضرورت مند ہیں۔ ان کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اپنے اخراجات کو جو ہے وہ پورا کر سکیں۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جو لوگوں کا چکر کاٹتا پھرتا ہے تاکہ اسے ایک لقمہ دیا جائے یا دو لقمے، یا ایک کھجور یا دو کھجوریں مل جائیں، بلکہ اصلی مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے بے پرواہ ہو جائے، اس کا حال بھی کسی کو معلوم نہیں، کوئی اسے صدقہ ہی دے دے، نہ ہی وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اصل صدقے کا مستحق وہ انسان ہے جو سفید پوش ہے، کسی سے مانگتا نہیں، اور اس کا چہرہ جو ہے وہ اس چیز کی جو ہے وہ اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس وہ نہیں، اس کے گھر کی حالت جو ہے وہ اظہار کر رہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس اتنا مال نہیں کہ اپنے گھر کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ وَلَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا، اور نہیں وہ سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اپنے مال و متاع سے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب خوب جاننے والا ہے، یعنی تمہاری نیتوں کو، تمہارے ارادوں کو، جو بھی تم خرچ کرو گے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو چمٹ کر سوال کرنا جو ہے وہ بہت ہی برا ہے اسلام میں، کیونکہ چمٹ کر جو سوال کرتا ہے وہ لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جنگل میں لکڑیاں لا کر بازار میں فروخت کر کے اپنا رزق حاصل کر لے تو وہ لوگوں سے سوال کرنے والے آدمی سے بہتر ہے۔ یعنی محنت مزدوری کرنا جو ہے یہ اللہ کو بہت ہی پسند ہے، بہت پسند ہے، اور سوال کرنے والے کو وہ کبھی دیں گے اور کبھی نہیں دیں گے، اور محنت کرنے والا جو ہے وہ اللہ کے ہاں اس کی عزت بھی ہے، اور اس کی محنت کے سبب جو ہے وہ محفوظ بھی جو ہے وہ اس کو فرما دے گا۔ تو محنت جو ہے وہ اللہ اپنے انسان کو کرنی چاہیے تاکہ اپنا رزق جو ہے وہ اپنی محنت سے حاصل کرے، اور پھر وہ محنت کرنا چاہتا ہے، لوگوں سے نہیں مانگنا چاہتا، اللہ کے آگے سوال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے میں بھی جو ہیں وہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے سوال کرنے سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ تو آپ جو تھے صحابہ، وہ تو کوئی نیچے ان کی کوئی چیز گر جاتی تھی تو وہ کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے اٹھا کر دو، یعنی اتنا سوال کرنے سے بچتے تھے۔ حالانکہ ہم تو اس کو کبھی کچھ سمجھتے نہیں ہے نا، ہم بیٹھے اپنی بچوں کو حکم لگاتے ہیں یہ کر دو وہ کر دو، نہیں، خود اٹھ کر جو ہے وہ، یا بچے جو ہیں آج کل کے وہ جو ہیں وہ بیٹھے ہی ہر چیز مانگتے رہتے ہیں، ماؤں کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ ان کو بھی یہ بات ہمیں سمجھانی چاہیے کہ کسی سے اس طرح کا سوال جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تو اور پھر اس کے بارے میں یہ کہ سوال جو ہے وہ ویسے ہی ناپسندیدہ ہے اسلام میں، کسی سے مانگنا کچھ بھی وہ اسلام میں پسندیدہ چیز نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا رب ملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔